Studio 5, an Islamic record label. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात कर रहे हैं हैकल सुलेमानी और टेम्पल ऑफ सोलोमन और बैतुल मक़दिस के हवाले से, और ये मौजू इसलिए नहायत अहमियत का हामिल है कि हमारे यहाँ बिलखुसूस आजकल पूरी दुनिया में और बिलखुसूस आलम इस्लाम में इसराइल को कबूल करने के हवाले से बहुत ज़ोर शोर के साथ बात की जा रही है। इसमें बहुत से ऐसे अफराद भी इन्वॉल्व हो गए हैं कि जो नेगेटिव प्रोपेगेशन के ज़रिए से इसराइल की कबूलियत के मसले को पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया में ज़ेर बहस भी लाना चाहते हैं। मैं यहाँ पर चंद एक बातें तारीख़ी तनाजुर में आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, एक बुनियादी बात ये समझ लीजिए कि बैतुल मक़दिस अल्लाह तबारक व तआला की इबादत का घर है। इसे बैतुल मुक़द्दस भी कहा जाता है, इसे बैतुल मक़दिस भी कहते हैं। इस मकाम की अहमियत इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज़म तीनों मज़ाहिब में बहुत ज़्यादा है। क्रिश्चियनिटी के लिए इसलिए है कि बैतुल्लहम में हज़रत सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, और उनके अक़ीदे के मुताबिक आज जहाँ कनीसतुल क़यामा कायम है वहीं हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को मसलूब किया गया, जबकि मुसलमानों के अक़ीदे के मुताबिक वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को न शहीद किया गया और न ही आपको सलीब पर चढ़ाया गया। आप ज़िंदा हैं और क़ुर्ब क़यामत में दोबारा तशरीफ़ लाएंगे और इसी खित्ते को अपना पाया तख्त बनाएंगे। दूसरी तरफ वो यहूदियों का तबका है जिनका हज़रत मसीह के बारे में तस्वुर यह है कि आप नाउज़ुबिल्लाह एक झूठे मसीह थे, और क़ुर्ब क़यामत में मीशाख बिन दाऊद जो उनका मसीह है वो दोबारा यानी दुनिया के अंदर अपनी हकीकी सूरत में आएगा और यहूदियों को आलमी सतह पर एक उरूज अता करेगा। तीसरी बात यह है कि कादियानी इस बारे में ये कहते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ज़िंदा थे, आपकी वफ़ात 120 बरस की उम्र में हुई और बाद में मिर्ज़ा क़ादियानी की सूरत में नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक हज़रत ईसा तशरीफ़ ले आए, और यकीनन ये किज़्ब है, दजल है और इस्लाम से खुरूज है। बहुत अहमियत की हामिल बात यह है कि जब इसराइल के कबूल करने के मसले को आप तारीख़ी तनाज़ुर में देखते हैं तो हमें ये बात जान लेनी चाहिए कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है इसराइल। आपके 12 बेटे हैं जिनमें हज़रत यूसुफ़, हज़रत बुनियामीन, हज़रत यहूद और यहूदा अलैहिमुस्सलाम। यहूद या यहूदा से ही यहूदियों को यहूदी कहा जाता है। 12 कबाइल जो हैं उन्हें बनी इसराइल कहा जाता है। बनी इसराइल के बारे में बहुत अहमियत की हामिल बात यह है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और आपकी नस्लों ने यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के मरकज़ को आबाद किया। लेकिन जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में इसकी बुनियादें मुनहदिम हो गई थीं तो हम ये जानते हैं कि बाकायदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में आपके बेटों ने, चाहे वो हज़रत याकूब हों, हज़रत इसहाक़ हों या उनकी आइंदा आने वाली नस्लें हों, उन्होंने बैतुल मक़दिस को रीबिल्ड किया है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान मजीद में तफसील के साथ बयान हुआ है। आपने गोशन के मकाम पर तकरीबन 80 बरस हुकूमत की, और जब आपके विसाल के बाद बनी इसराइल ने अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात से रूगर्दानी की तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर फ़राइना मिस्र की हुकूमत कायम हो गई, और फ़िरौन ने बाकायदा बनी इसराइल को यहाँ पर कई बरस तक के लिए ग़ुलाम बना कर रखा। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की बेइज्जत फरमाई और मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को फ़िरौन के अज़ाब से निजात दिलाकर आपने मदाइन साले और अरब ममालिक में लाकर आबाद कर दिया। ये वो दौर है कि जहाँ अल्लाह रब्बे करीम ने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि वो बैतुल मक़दिस में दाखिल हों, जिहाद करें, ताकि अल्लाह ताला वो ज़मीन का खित्ता उनको दोबारा अता करे। बाइबल में हम ये देखते हैं कि जेनेसिस चैप्टर 15 और एक्सोडस में बाकायदा एक अर्ज़ मऊदा का जिक्र मिलता है जिसको द प्रॉमिस्ड लैंड अंग्रेज़ी में कहा जाता है। उस इबारत में ये वाज़े तौर पर जिक्र है कि खुदा ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ये वादा किया कि वो फ्रॉम यूफ्रेटिस टू नाइल, दरिया फ़ुरात से दरिया नील तक का खित्ता हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल को अता करेगा। ज़ाहिर है कि ये बशारत हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल की सूरत में मुसलमानों के लिए या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में पूरी हो चुकी है। लेकिन यहूदियों का तस्वुर यह है कि उन्हें वो नक्शा, वो ममालिक, वो खित्ते जो जेनेसिस चैप्टर 15 और एक्सोडस के अंदर अर्ज़ मऊदा या द प्रॉमिस्ड लैंड के नाम से जिक्र हैं, उन खित्तों पर क़ुर्ब क़यामत में इनकी ज़मीन पर हुकूमत दोबारा कायम होगी, और इसी हुकूमत को वो एक ग्रेटर इसराइल के तस्वुर के तौर पर देखते हैं। अब आप देखिए कि फ़ुरात इराक़ में है, नील मिस्र में है, और मज़ीद जिन खित्तों का जिक्र आता है उसमें मदीना तैयबा में खैबर तक की बस्तियां शामिल हैं। तो गोया कि ये एक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है इस्लामी ममालिक के ख़िलाफ़। इसलिए आप जब इसराइल का झंडा देखते हैं तो उसमें 2 नीले रंग की पट्टियां आपको नज़र आती हैं, तो वो 2 नीले रंग की पट्टियां भी दरअसल दरिया नील और फ़ुरात की ही निशानदेही करने वाली हैं।
پھر آپ یہ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، جن کے دور میں بیت المقدس کو بنی اسرائیل فتح کرتے ہیں۔ تاریخ کا ایک بڑا حصہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بعد میں تشریف فرما ہوئے اور آپ کے عہد مبارک میں بیت المقدس کو ٹیمپل آف سولمن یا ہیکل سلیمانی کے طور پر تعمیر کیا گیا، تو اس کے بارے میں یہودی علماء کے درمیان میں اختلافات ہیں۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ ڈوم آف دا راک، جو چٹان آپ دیکھ رہے ہیں، یہی وہ پتھر ہے، یہی وہ مرکز ہے جہاں وہ جگہ قائم تھی، اور بعض لوگوں کی رائے مسجد اقصی سے متعلق ہے۔ بعض لوگ وہاں پر گینجز نامی ایک جھرنا ہے، اس کے بارے میں رائے رکھتے ہیں کہ شاید وہاں پر وہ مقام تھا۔ لیکن بہرحال وہ خطہ جو بھی ہو، وہ بیت المقدس کا، مسجد اقصی کا وہی مقدس احاطہ ہے جس کو ڈیمالش کر کے ایکسکیویشن کے بعد وہ باقاعدہ یہاں پر ٹیمپل آف سولمن کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ مسلمان علماء جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا 2 اسٹیٹس سولوشن پیش کیا جا سکتا ہے، ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، انہیں عقل کرنی چاہیے کہ اسرائیل کی جو باؤنڈریز ہیں، آپ دیکھیے کہ 1948 میں اسرائیل قائم ہوتا ہے، 67 میں عرب اسرائیل وار ہوتی ہے، پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں وہ اپنی ایمبیسی کو تل اویو سے اٹھا کر ایسٹ یروشلم میں منتقل کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اسرائیل کو اگر آپ قبول کرتے ہیں تو اس کی باؤنڈریز صرف اس ایریا تک نہیں ہے، وہ مسلسل ایکسپینڈ کر رہا ہے، تو اس کی باؤنڈریز اپنے دیے ہوئے نظریاتی نقشے کے مطابق، یہ کنسپیریسی تھیوریز نہیں ہیں، وہ فرات سے نیل تک اور پھر باقاعدہ مدینہ طیبہ تک نعوذ باللہ من ذالک پھیلی ہوئی ہیں۔ تاریخی تناظر میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بیت المقدس کو ہم دیکھتے ہیں کہ بخت نصر نے تاخت و تاراج کیا، سکندر اعظم نے حملہ کیا، شاہ انتیوکس نے حملہ کیا، حضرت مسیح علیہ السلام کے عہد مبارک سے پہلے رومنز نے اس علاقے کو کالونائز کر لیا تھا، کیونکہ یہودیوں میں جو دہشت گرد جہادی تنظیمیں، ہمارے حساب سے ہم یہ تصور رکھتے ہیں کہ وہ ان میں دہشت گرد لوگ بھی تھے، ان میں یقیناً فریڈم فائٹرز بھی ہوں گے، جس میں زیلٹس نامی تنظیم ہے، سکاری ہے، مکابیز ہیں، جو باقاعدہ خودکش حملہ اس دور میں کیا کرتے تھے۔ اور یہ بات بھی جان لیجئے کہ تاریخ اسلامی کا پہلا رپورٹڈ نون جو سوسائڈل اٹیک ہے وہ یہودی نے کیا تھا۔ تو یہ وہ دور ہے کہ جس میں بیت المقدس کو رومنز نے کالونائز کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا، یہودیوں نے ان کو شہید کرنے کی کوشش کی، اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت 550 برس کے بعد ہوئی۔ بجائے اس کے کہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کے طور پر تسلیم کرتے، صرف 40 یہودیوں نے اسلام قبول کیا، اور 2 مرتبہ نعوذ باللہ من ذالک یہودیوں نے ایک مرتبہ زہر دینے کی کوشش کی اور ایک مرتبہ بھاری پتھر حضور علیہ السلام پر نعوذ باللہ من ذالک پھینکنے کی کوشش کی۔ مسلمانوں کی ان کے ساتھ کئی جنگیں ہوئیں، غزوہ خیبر ہے، بنو قینقاع ہے، بنو نذیر ہے، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہر دفعہ مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ فاروق اعظم کے دور میں بیت المقدس فتح ہوا، سن 490 ہجری کو صلیبی جنگوں کے نتیجے میں بیت المقدس آپ کے ہاتھ سے نکل گیا۔ 583 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس کو ری کیپچر کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 1921 میں جب سلطنت عثمانیہ کا اختتام ہوا، اس سے قبل زائنزم کی تحریک تھیوڈور ہرزل کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے، اس سے پہلے ایک جوئش پولش ایک فلاسفر لیوپنسکر کی تحریک ہمیں نظر آتی ہے جو جوئش اسٹیٹ کے لیے کوشش کرتا ہے، اور یہ وہی تصور ہے جو 19ویں صدی کے اختتام سے شروع ہوا، اور زائنزم کی اس تحریک نے باقاعدہ فرسٹ ورلڈ وار کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے کیے، اور نتیجتاً 1917 میں جنرل ایلن بی 2000 سال کے بعد یہودیوں کو بیت المقدس میں داخلہ نصیب ہوا۔ 1921 میں اور پھر 1923 میں سلطنت عثمانیہ کا اختتام ہوا، 48 میں اسرائیل قائم ہوا، 47 میں پاکستان بنا، 67 میں عرب اسرائیل وار ہے، پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت میں 2018 میں آپ دیکھتے ہیں کہ تل اویو میں ان کی باقاعدہ ایمبیسی کو وہاں سے ایسٹ یروشلم میں منتقل کر دیا گیا۔ میں اس کو اگر کنکلوڈ کروں، یہ تاریخی تناظر جو پورا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اس کو کنسپیریسی تھیوری نہ سمجھیں، یہ ایک ڈکلیریشن آف وار ہے۔ قائد اعظم کے الفاظ میں اسرائیل امت مسلمہ کے قلب میں ایک خنجر کی مانند ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمان اسکالرز اس کو تاریخی تناظر میں دیکھیں، اس کو ہم اپنی مذہبی بنیادوں پر دیکھیں کہ ہمارا دین اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ لاکھوں مسلمان اس کے لیے قربانیاں دے چکے ہیں۔ آج آپ کے سامنے مادہ پرستی کی بنیاد پر دنیا بھی ہے، کووڈ کی بنیاد پر لاک ڈاؤن کے سبب پوری دنیا میں جہاں ٹورزم بزنس چلتا تھا، سب کچھ بین کرنے کے بعد لوگوں کو گھٹنے پر لایا گیا۔ میں نے ایک یہودی اسکالر کی میں ایک گفتگو قیامت کی علامات پر سن رہا تھا، اس سے پوچھا گیا کہ آپ تو بہت تھوڑی تعداد میں آپ دنیا پر قبضہ کیسے کریں گے؟ اس نے کہا کہ اور اپنے مقاصد کو کیسے حاصل کریں گے؟
اس یہودی عالم نے یہ کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ایک چوزے کو اور کچھ مرغوں کو چند دن بھوکا رکھیں. بھوکا رکھنے کے بعد اس نے دانہ اور ایک جگہ پر رکھا اور ان سب کو ایک ساتھ چھوڑا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ مرغوں نے ایک دوسرے کو بہت مارا اور کچھ مر گئے، کچھ زخمی ہو گئے. اور بعد میں اس چوزے کو چھوڑا، اس نے آسانی سے جا کر دانہ چگ لیا. تو اس نے کہا کہ ہم یہ کریں گے، دنیا میں جب خوراک کی کمی ہوگی، وسائل کم ہو جائیں گے، لاک ڈاؤن یا اس طرح کی مزید صورتحال آپ کے سامنے پیدا ہوگی، تو جب ممالک کی معیشتیں تباہ و برباد ہوں گی تو یقیناً وہ فرعون وقت کے سامنے سجدہ ریزی کے لیے تیار ہوں گے. میرا مشورہ یہ ہے، میں یہ گزارش کروں گا کہ مسلم انٹیلیجنشیا کو، چاہے وہ سرکاری سطح پر ہیں یا مسلمان علماء ہیں، ان کو ایک پالیسی اسرائیل کے حوالے سے مرتب کرنے کی ضرورت ہے. اگر انہوں نے بروقت، ویسے بھی وقت بہت گزر چکا ہے لیکن ابھی بھی وقت ہے، اگر اس پہ کوئی پالیسی مرتب کر کے امت مسلمہ کو پیش نہیں کی گئی اور اس پر عمل نہیں کیا گیا تو ہمارے لیے بہت نقصان ہو سکتا ہے. انہم یکیدون کیدن واکید کیدا، ایک دشمن کا منصوبہ ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا منصوبہ ہے. ہمیں نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے منصوبے میں شامل فرمائے.